جنگ احد کی ہلچل زوروں پر ہے، بدحواسی کی فضا ہر طرف قائم ہے، کفار اور مسلمانوں کی تلواریں ٹکرا رہی ہیں، ہر طرف خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، گھوڑے بدک کر ہنہناتے ہوئے یہاں وہاں آ جا رہے ہیں، کہیں اللہ اکبر کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو کہیں سے لات و منات و عزا کی۔ احد کا پہاڑ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک مہر رسالت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے بادل نے گھیر لیا۔ میں نے دیکھا اور گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھگا دیا۔ کفار کا ہجوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج ہم پہ اپنی جان نچھاور کر دے؟ یہ کلمات پورے ہوتے ہی میں چند انصار کو ساتھ لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا اور تلوار لہرائی۔ کفار نے ہم پہ دھاوا بول دیا تھا، تیر اور نیزے چل رہے تھے، تیروں کا رخ محبوب کائنات کی طرف تھا۔ میرے دو ساتھی انصار نے آگے ہو کر تیروں کو سینے پہ روک لیا، نیزے سینوں میں اتر گئے۔ کفار کی تعداد زیادہ تھی، ان کی کوششیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی تھیں، ہم تعداد میں کم تھے۔ ایک تیر نکلا اور میرے سینے میں اندر چلا گیا، لیکن میں اور میرے ساتھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کچھ بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ ہم پر تیر اور نیزہ، ہم ہر تیر اور ہر نیزہ اپنے سینے پر روک رہے تھے اور کفار یہ جوابی وار کر کے کفار کو مار گراتے۔ ہر ایک انصاری نے کفار کو گرایا اور ہر ایک انصاری نے ایک ایک کر کے اپنی جان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فدا کر دی۔ آخر میں بچ گیا تھا۔ میرے وجود میں ہر جگہ تیر پیوست ہو چکے تھے، مسلمانوں کے گروہ پہنچ چکے تھے، میرا وجود تلواروں، برچھیوں اور نیزوں سے چور چور ہو چکا تھا۔ میں گھوڑے سے گر گیا۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر کفار وہاں سے بھاگ گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میری میت جلدی سے ان کے قریب لائی جائے، لیکن اس وقت مجھ میں جان باقی تھی۔ مجھے صحابہ نے جلدی سے اٹھایا۔ ایک جگہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جگہ پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشان موجود تھے۔ میں نے خود کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشان کے پاس خود ہی گرایا اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اس نشان کو پہنچا۔ میں نے اپنا منہ محبوب خدا کے پاؤں کے نقش پہ رکھ دیا اور اس کا بوسہ لیا اور وہیں میری روح پرواز کر گئی۔ مجھ سے ملیے، میرا نام حضرت زیاد بن سکن ہے۔ میں زیاد بن سکن ہوں جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے میں ایک بھی زخم پیٹ پہ نہ کھایا، بلکہ سارے تیر سینے سے روکے۔ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والا آخری
شہید ہونے والا انصاری سپاہی ہوں، میں زیاد بن سکن ہوں، لوگوں مجھ سے ملیے، میں زیاد بن سکن ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 29 نومبر ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ کتنے خوش قسمت لوگ تھے، نہ لمبی چوڑی دنیا، نہ لمبا چوڑا بینک بیلنس، نہ لمبے چوڑے مکانات، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں خود کو، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ انصار نے ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم نے سب کچھ نہیں دے دیا جو ہمارے بس میں تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل، کوئی شک نہیں ہے، آپ نے جو ہو سکتا تھا کیا۔ ہماری ایک شرط ہے، ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ انصار کہنے لگے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت ہوئی، فرمایا، بولیں۔ انصار نے کہا کہ کل کو مکہ فتح ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے مکہ فتح ہوگا، ہمیں اپنی دعوت پہ یقین ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مکہ آپ کا آبائی شہر ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کو مکہ بہت پیارا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مکہ عبد المطلب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، جناب ہاشم کا شہر ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تم لوگوں نے حد کر دی، میں بھی حد کر دوں گا، نہیں جاؤں گا۔ چشم فلک نے دیکھا مکہ فتح ہوا، لیکن آج آپ کہاں پہ موجود ہیں؟ مدینہ میں۔ یہ روضہ اقدس، یہ وفا کی علامت ہے لوگوں کے لیے کہ جو تمہارے ساتھ وفا کرے تو ان کو بدلہ کیسے دیتے ہیں۔ لوگوں دیکھ لو، یہ میرا روضہ نہیں ہے، یہ وفا کا روضہ ہے۔ جن لوگوں نے میرے لیے مکان بانٹ دیے، دکانیں بانٹ دیں، زمینیں بانٹ دیں، میرے لیے سینوں پہ تیر کھائے، میرے لیے سینوں پہ نیزے کھائے، میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں وہیں کا ہو رہا۔ مدینہ کو قیامت تک یہ اعزاز مل گیا کہ آپ وہیں پہ ہیں، اور یہ سمبولک ہے، علامتی ہے کہ میرے ساتھ چلو، میرے نام پہ قربانیاں دو، مجھے اپنے والدین، بچوں، جائیداد، مکانات سے پیارا رکھو، تو جس طرح میں نے مدینہ والوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، قیامت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ قبر میرے حوالے کر دو، حشر میرے حوالے کر دو، تکڑی میرے حوالے کر دو، شفاعت میرے حوالے کر دو۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بات ختم کر دی کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ محمد سے وفا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیمت ہے ہماری؟ ہم نہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہان، یہ جہان۔ لوح و قلم تیرے ہیں، خود تقدیر لکھو، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، کدھر جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں تشریف فرما تھے، بڑے لوگ بیٹھے تھے، بڑے لوگ، ظاہر ہے کہ جی عمر کے پوتے ہیں، پڑھے لکھے تھے۔ وہاں پہ آیا ہشام بن عبد الملک، بادشاہ، بہت خوبصورت، بہت وجیح، بہت لمبا چوڑا۔ اس نے دیکھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی عمر ابن خطاب کے پوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم۔ آپ گئے، ہشام ملا، جھک کے ملا اور کہا،
میرے لائق اگر کچھ ہو تو، ظاہر ہے امی بادشاہ تھا، میرے لائق کچھ ہو تو مسلم مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں، کعبے میں بیٹھے تھے، میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، اس سے، یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، تو اس سے بھی بڑا ہے۔ ہشام بن عبد الملک بڑا شرمندہ ہوا، تو لوگوں نے سودے کر لیے، لوگوں نے سودے کر لیے، کئیوں نے ابلیس کے ساتھ کر لیے اور کئیوں نے رحمان کے ساتھ کر لیے، کئیوں نے یتیم مکہ کے ساتھ کر لیے، اور وہ مرادیں پا گئے۔ اب کچھ دنیا پہ آتے ہیں، دنیاوی خبروں پہ آتے ہیں، ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ نواز شریف نے پچھلے دنوں سے دھوپ لگوائی گئی اور اس نے کہا کہ جی جو عمران خان کو لائے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف تھا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ باجوہ نے فوری طور پہ فون کھڑکایا اور باجوہ نے بہت ساری چیزیں یاد کرائیں کہ کس طرح میں نے حکومت گرائی، کس طرح تم لوگوں کو حکومت میں لایا پی ڈی ایم کی صورت میں، اور مجھے صلہ یہ مل رہا ہے۔ تو پھر قصور کا احمد خان، وہ دیگ جیسا سپیکر، وہ آتا ہے ٹی وی پہ اور کہتا ہے کہ جی نواز شریف کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال شٹ اپ کال دی گئی نواز شریف کو کہ اپنا گٹر جو ہے وہ بند رکھو، یہ جو تمہارا رنڈی رونا ہے مجھے کیوں نکالا، اس کو بند رکھو۔ اس کے بعد ظلم خلیل زاد، یہ بڑے قریب ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ کے، صدر ٹرمپ کے افغانستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ ظلم خلیل زاد کہتے ہیں کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر حیران ہوں، کیونکہ انہوں نے سب سے مقبول لیڈر کو ایک تو بند کر رکھا ہے، اب اس کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا رکھی ہے، اور یہ پاکستان میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے بعد وزراء، یہ تقریباً مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب بندے کو عہدہ ملتا ہے نا تو وہ بدل نہیں جاتا، وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، وہ اصلیت پہ آ جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی ہیں یہ اڈیالہ کے باہر بھوک ہڑتال کریں اور اس وقت تک کریں جب وہ عشق عمران میں مر نہ جائیں، یعنی اس پہ باتوں پہ اور غرور پہ غور کریں۔ اس کے بعد حنیف عباسی ایفیڈرین کیس میں عمر قید ہوئی ان کو، پھر این آر او ملا، بہت زیادہ انہوں نے نشاور چیزیں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے بھی تھے، یہ بھی تھا، کیونکہ اصل کاروبار ان کے یہی ہیں، کہاں سے آتا ہے مال، پولیس پوچھتی نہیں ہے، پولیس کو پتہ ہے، ایس ایچ او کو پتہ، سب کو پتہ ہے یہ کون سا کام کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جو ہے نا وہ عمران خان کی فاتحہ جلد پڑھ لی جائے۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ پھر آپ لوگ بھی نہیں رہیں گے، حنیف عباسی صاحب آپ 50,000 کی لیڈ سے سیمابیہ طاہر سے ہارے ہیں، لیکن آپ بے شرم لوگ ہیں، آپ میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عورت سے ہار کر آپ کا لیڈر بھی ڈیشے مار رہا ہے اور آپ بھی جو ہے نا وہ ڈیشے مار رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر وہ علیمہ خان کا انٹرویو ہے، ماریو نوفیل کو انہوں نے پھر انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ رات سے یہ انٹرویو وائرل ہے، اس پہ بہت زیادہ ویوز آ چکے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی صحت پہ، عمران خان کی زندگی پہ جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت تک ہماری تسلی اور اس وقت تک ہماری تشفی نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے بھائی سے مل نہ لیں۔ بہرحال یہ انٹرویو بہت لمبا چوڑا ہے اور بہت وائرل جا رہا ہے۔ فافن یہ جو ہے نا وہ رپورٹ دیتی ہے الیکشن پہ، انہوں نے 2024 کا سارا الیکشن فراڈ قرار دیا تھا۔ اب جو ضمنی الیکشن ہے تو ضمنی الیکشن کو سب کو انہوں نے دھاندلی زدہ اور فراڈ قرار دیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی حلقے میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہروایا گیا۔ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تشویشناک حد تک کم تھا، کہیں پہ 5%، کہیں پہ 7%، کہیں پہ 9%، لیکن فرمائش تھی نون لیگ کی چودھری نظام الدین کو کہ ہم نے ساری کی ساری سیٹیں جیتنی ہیں، اور پھر انہوں نے ساری کی ساری سیٹیں جیت لیں۔ نجم سیٹھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کا بندہ ہے
اور یہ کس کے قریب ہے، کبھی یہ چیئرمین پی سی بی بن جاتا ہے، کبھی صحافی بن جاتا ہے، کبھی لندن میں میاں صاحب کے ساتھ کشتی کی سیریں کرتا ہے۔ اس نے انکشاف کیا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے لاہور میں پاکستانی کچل دیے تھے اور پھر اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اسی معاملے پہ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ استعفیٰ بھی دے گئے تھے، لیکن اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے 78 سال میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کبھی بھی امریکہ کو نہ نہیں کی۔ تو نجم سیٹھی انکشاف کرتے ہیں کہ جیل سے، ابھی یہ عمران پہ باتیں کر رہے ہیں نا، جیل سے جو ہے وہ روزانہ ریمنڈ ڈیوس شہباز شریف کو فون کرتا اور اسے کہتا کب نکال رہے ہو، کب نکال رہے ہو، نجم سیٹھی کہہ رہا ہے، اور آگے سے شہباز شریف کہتا ہولڈ آن ہولڈ آن۔ پھر بہرحال جن کے لوگ مرے تھے ان پہ دباؤ ڈالا گیا، جو ان کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے، اور جو ہے نا وہ ریمنڈ ڈیوس گیا دندناتا بالکل، یعنی کہتا ہوا چے پاکستانی قوم کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور نکل گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ عظمہ بخاری جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اور جن کی 6 میٹر کی زبان ہے، تو ان کے والد صاحب جو ہے وہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے۔ اب انہوں نے کتنا مال پکڑا یہ بہرحال جو ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے، قرآن کریم آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیغام ہے قیامت تک، تو کیا یہ جرنیلوں کو بھگانے کے کام آ سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کے سامنے ایک سٹوری پیش کرنی ہے کہ ہم ان کو پھونکوں سے، تعویذوں سے اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کے، یہ جو جرنیل ہمیں جونکوں کی طرح چمٹے ہیں، تو ہم انہیں جو ہے وہ بھگا سکتے ہیں۔ تو ایک کہانی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ کو بتایا ہے کہ میں ٹپیکل ویلاگر نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں آپ انجوائے بھی کریں، نیوز ویوز اینڈ فن، آپ کو کچھ نیا بھی ملے اور خبریں بھی ملتی رہیں۔ اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ جو ہے نا وہ رضائی سے ہاتھ نکالیں، مجھے احساس ہے سردی ہے، کمبل سے ہاتھ نکالیں، چائے کو نیچے رکھیں، اور جو پیارا سا بچہ آپ کی اگر گود میں بیٹھا ہے یا ساتھ بیٹھا ہے، اس کو میری طرف سے نرم اور ملائم گال پہ کس کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کو زیاد بن سکن کا بتایا وہ لوگوں تک پہنچا دیں، یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے، ان تک پہنچا دیں۔ اور جو میرے ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں، جو مجھے آئی لو یو لکھتے ہیں، تو وہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، اس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی لائن آپ کو کلک کر جائے گی۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے، ان کی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اس لیے گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ دیہاتوں میں ویسے بھی جو متقی مولوی ہیں ان کا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل جاگیر بھی رہتا تھا، اس نے مولوی صاحب کے حالات دیکھ کر انہیں اپنی زمین کا ایک ٹکڑا تحفے میں ہدیہ کر دیا اور کہا، مولوی صاحب ویسے بھی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، نمازیں پڑھانے کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں، اس زمین پر کھیتی باڑی کر لیا کریں، شاید گزر بسر بہتر ہو جائے۔ مولوی صاحب نے خوشی خوشی اس تحفے کو جو ہے نا وہ قبول کیا اور اس زمین پر گندم کاشت کر لی۔ جب فصل ہری بھری ہو گئی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ وہ اکثر دن کا زیادہ حصہ نمازیں پڑھانے کے بعد کھیت میں گزارتے، بیٹھ کر اپنی فصل کو دیکھتے اور خوش ہوتے رہتے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت آن پڑی۔ گاؤں کا ایک آوارہ گدھا اس کھیت تک پہنچ گیا اور روزانہ آ کر گندم چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو صدقہ خیرات کیا، لیکن گدھا نہ رکا۔ پھر انہوں نے مختلف صورتیں پڑھ کر پھونکی، مگر گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک دن مولوی صاحب پریشان بیٹھے گدھے کو فصل برباد کرتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ اس نے منظر دیکھا تو حیران ہو کر بولا، مولانا آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا آپ کی فصل کھا رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، بھائی
میں کہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں، ایک مرغی اور ایک بکری کا صدقہ دے چکا ہوں، کل سے آدھا قرآن پڑھ کر پھونک بھی چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ گدھا کافر ہے جس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ کسان کے ہاتھ میں ایک تگڑا اور مضبوط ڈنڈا تھا۔ وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور اسے 2-4 ڈنڈے جما دیے۔ گدھا کسی ہرن کی طرح چھلانگے مارتا ہوا بھاگ نکلا۔ کسان نے واپس آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا اور کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی قرآن جرنیلوں کو بھگانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ گدھوں کے لیے اللہ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے، جرنیلوں کے لیے بھی۔ کہانی کا اصل سبق، ہم بھی عجیب قوم ہیں۔ ہمارے اوپر جو گدھے مسلط ہیں، جو کروڑوں نہیں اربوں لوٹتے ہیں، ہم ان سے نجات کے لیے صرف دعاؤں، وظیفوں اور صدقات پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں، ان گدھوں کے سامنے ڈنڈا نہیں اٹھائے گا، یہ گدھے ملک اور قوم کے تمام وسائل ایسے ہی چرتے رہیں گے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کر لینی ہے، کیونکہ جو قرآن پاک ہے وہ جرنیل بھگانے کے لیے نازل نہیں ہوا اور نہ ہی گدھے بھگانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے یا انسانی حقوق کے سربراہ ہیں، نام ہے ان کا، میں ابھی دیکھتا ہوں، واکر، نام ہے ان کا واکر ترک، یہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے جنرل جو ہے وہ عاصم منیر کو چارج شیٹ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو چارج شیٹ کیا ہے۔ انہوں نے سخت تنقید کی ہے 26ویں ترمیم پہ اور 27ویں ترمیم پہ۔ واکر کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم جو ہیں یہ بہت جلدی میں کی گئی، یہ ترمیم جو ہے وہ بغیر مشورے کے کی گئی، تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ مشورے میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو عدلیہ ہے اس کو تباہ کر دیا گیا، اس کے علاوہ عدلیہ کو حکومت کا محتاج بنا دیا گیا، اس کے علاوہ اپنی مرضی کا ایک جتھا، ججوں کا ایک جتھا لا کر یہاں پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ واکر کہتے ہیں کہ استثناء، یعنی اس میں استثناء دے دیا گیا جو ہے وہ آرمی چیف کو تا حیات، جو احتساب کے اصولوں کے خلاف ہے کہ آرمی چیف جو بھی کرے اس کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کے جو ہے وہ واکر کہتے ہیں، واکر ترک، ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، پرانے ڈپلومیٹ ہیں اور انسانی حقوق اقوام متحدہ کے سربراہ ہیں۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں پاکستان میں خاموشی سے مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں فوجی جنتا ہے، پاکستان میں فوجی جنتا کا راج ہے۔ پاکستان میں ادھر اقوام متحدہ کی جو کانگریس کی امریکہ کی کانگریس کی جو کمیٹی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق ہیں وہ بری طرح پامال ہو رہے ہیں۔ اس کا مظاہرہ کل لاہور ہائی کورٹ میں دیکھنے میں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورا برکت نوجوان ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا۔ پتہ کتنے دن کا ریمانڈ مانگا پولیس نے؟ 40 دن کا۔ وہ نوجوان، وہ خوبصورت صحافی 40 دن کا ریمانڈ مانگا۔ آگے بھی گگو گھوڑا بیٹھا تھا، اس نے 4 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ الزام کیا لگا پتہ ہے آپ کو؟ کیا کیس درج ہوا ہے کہ سورا برکت نے صنم جاوید کا انٹرویو کیا تھا، یہ جرم ہے۔ اس انٹرویو میں صنم جاوید نے کہا تھا کہ جرنیل بارڈرز پہ جائے، یہ جرم ہے۔ تو ٹھیک کہا تھا نا صنم جاوید نے، جائے نا بارڈر پہ، کس لیے برتھی ہوئے ہیں، کس لیے مراد لے رہے ہیں؟ بہرحال اس انٹرویو پہ 4 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ تو اقوام متحدہ نے بھی چارج شیٹ کر دیا ہے ہمارے چودھری صاحب کو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ ہے جی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد۔ سرفراز احمد نے کہا ہے کہ 3 سال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہم نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا SIFC،
یہ برین چائلڈ تھا عاصم منیر صاحب کا کہ اب SIFC بن گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہاز آئیں گے، اوپر سے ڈالرز پھینکیں گے، اوپر سے ریالز پھینکیں گے، یوروز پھینکیں گے. 1 سال میں تمام معاملات اچھے ہو جائیں گے. اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوارڈینیٹر ہیں، یعنی SIFC کے سربراہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں معیشت کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. کس نے کیا؟ محمود نیازی نے، محمود نیازی کی یوٹیوب فیملی نے. کس نے کیا؟ کہ جی ہمارے پاس، اگلی بات پہ غور کریں، ہمارے پاس کوئی معاشی ماڈل ہی نہیں ہے. گالی ختم. معاشی ماڈل ہی نہیں ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ معیشت پہ بات کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ ان کی کیا خدمات ہیں؟ ان کے پاس کیا ڈگری ہے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں؟ اور خود بتا رہے ہیں کہ ستیہ ناس کر دیا ہے. خود SIFC کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ صرف ٹھیکے دے رہی ہے، اور موجہ وہ صرف ٹھیکے دے رہی ہے من پسند لوگوں کو، FWO کو، NLC کو، ZKB کو، یعنی وہ صرف ٹھیکے دے رہی ہے کروڑوں اربوں کے. لٹو تے پھٹو. اور یہ سرفراز صاحب، کیونکہ سرفراز صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ایک میرے محترم ویور کہتے ہیں کہ آپ بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر اذان بھی 5 دفعہ ہوتی ہے دن میں. ان کو کہہ دیں کہ یار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں اذان؟ 1 دفعہ صبح دے کے بعد نہیں، یہ ضروری ہوتا ہے. 21 سال کی جو ہے نا وہ مدت میں اتنی بے روزگاری نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے. اور پتہ ہے حفیظ پاشا نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ 80 لاکھ جو ہے وہ نوجوان بے روزگار ہیں. حفیظ پاشا نے کہا ہے بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ تعداد 1,60,00,000 ہے. یہ حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں. سرمایہ کاری 57 سال کی کم سطح پہ آ گئی ہے، بیرونی سرمایہ کاری. کسان آپ کے سامنے، غربت 50% لکیر سے نیچے. ستیہ ناس تو کر دیا. کس نے کیا؟ آپ نے کیا. SIFC آپ نے بنائی، یہ سارا کچھ آپ نے کیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ اسی طرح کرتے ہیں، یہ اسی طرح کرتے ہیں. پاکستان توڑنے کے بعد، کیونکہ بھٹو اس وقت جو ہے نا رلا ہوا تھا ان کے ساتھ، لیلا تھا. بھٹو نے کیا بیان دیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ پاکستان ٹوٹ گیا. بھٹو نے بیان دیا تھا کہ شکر ہے پاکستان بچا لیا گیا. یہ بھٹو نے بیان دیا تھا. یہ اینڈ پہ اسی طرح کرتے ہیں. مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، 80,000 لوگ شہید ہو گیا، خود بو مار کے مر گیا. ضیاء نے ادھر پوسٹ، ہیروین، کلاشن کوف، 40 لاکھ افغانی گلے میں ڈال کے خود C-130 میں نکل گیا. یہ بھی نکل جائیں گے. اب ہمیں بتا رہے ہیں جنرل سرفراز کہ ستیہ ناس ہو گیا، بندوبست کرو اپنا. FIA کو مزید اختیارات دیے ہیں. کیوں؟ باہر جانے والے سے 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں. اگر کسی نے جانا ہے تو پہلے سن لیں. ٹکٹ اپنا، خرچہ اپنا، پاسپورٹ، ہر چیز مکمل. کہتے ہیں نہیں، پھر سائٹ پہ لے جاتے ہیں کہ بھجوا دیتے ہیں چاہ پانی. کبھی سنا تھا؟ پاکستان کی ہسٹری میں کیسے کیسے دور آئے کہ اپنے پیسے، ماں کے زیور بیچے، بیوی کے زیور بیچے، ایجنٹوں کو رشوتیں کھلائیں، میڈیکل کروایا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، میں تو کبھی گیا نہیں، پروٹیکٹر کروایا، فلانی چیز کروائی، فلانی چیز، یعنی 40 لاکھ، 20 لاکھ، 15 لاکھ وہ سارا لگ گیا. اب ایئرپورٹ پہ کہتے ہیں پیسے کڈو ورنہ اتار دیں گے. یہ ہے عاصم منیر کا پاکستان. 8,000 مسافر آف لوڈ ہو چکا ہے، 8,000 جن کے پاس سب کچھ پورا تھا. یہ ہے پاکستان. اور جنرل سرفراز بتا رہے ہیں کہ ستیہ ناس کر دیا ہے، اب بھگتو. ہم نے تو بچا لیا ہے، اب آپ اپنے آپ کو بچاؤ. ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہم نے تو نکل جانا ہے. اب کوئی جنرل وہ سائر شمشاد کل پرسوں ریٹائر ہوئے ہیں، ان پہ بھی کوئی ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی پتہ نہیں کوئی شرارت کی، شیطانی کی، کوئی سازش کی. آخری خبر
رات کو 12 بجے جنرل آصف منیر صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. اب دھکا ہے, اب طاقت کا زور ہے. جس طرح قبضہ ہے, قبضہ گروپ ہے, اسی طرح وہ یعنی آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, اور مزے کی بات ہے دوسری دفعہ ریٹائر ہو گئے ہیں. دوسری دفعہ, پہلے بھی ریٹائر ہوئے تھے. پہلے یہ ریٹائر ہوئے تھے 27 نومبر 2025 کو, میرا خیال ہے 27 نومبر 2022 کو یہ ریٹائر ہوئے تھے. پھر ان کو 2 دن ریٹین کیا گیا. 29 کو جو ہے وہ ان کو آرمی چیف بنایا گیا. اب وقار ملک کہتے ہیں, وقار ملک یعنی تھوڑا سا ڈیٹس میں اختلاف آ رہا ہے. وقار ملک کے بقول رات کو تباہی کے, بربادی کے 3 سال ختم ہو گئے ہیں, اور اس وقت پاکستان میں آرمی چیف نہیں ہے. آرمی چیف رات کو 12 بجے ریٹائر ہو گئے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو ہیں وہ جمیل ہیں ہمارے, کون سے نام ان کا پتہ نہیں, پورا نام کیا ہے, وہ جو ہے نا جو بڑے سینئر صحافی ہیں, پچھلے دنوں گرفتار بھی ہوئے تھے, خالد جمیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج 12 بجے ریٹائر ہونا ہے, آج رات کو. وقار ملک کہتے ہیں جو گزر گئی اس کو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ, اور خالد جمیل کہتے ہیں کہ آج 12 بجے انہوں نے رات کو ریٹائر ہونا ہے. بہرحال کل ہو گئے یا آج ہونا ہے, الوداع, انہوں نے فارغ ہونا ہے. نوٹیفیکیشن ہوا نہیں ہے. شہباز شریف لندن پھر رہا ہے, پتہ نہیں کس ڈر سے پھر رہا ہے. لیکن یہ 3 سال یاد رکھے جائیں گے ہر لحاظ سے. سب سے زیادہ ان 3 سالوں میں فوجیوں کی شہادتیں ہوئیں, افسروں کی شہادتیں ہوئیں. سب سے زیادہ منظم قتل عام پاکستان میں ہوا ان 3 سالوں میں. سب سے زیادہ سوٹے پڑے, میرا نمبر کب آتا ہے اس کا نہیں پتا. سب سے زیادہ ڈانگیں پڑی, سب سے زیادہ کاروبار تباہ کیے گئے, سب سے زیادہ گھر توڑے گئے, آئین کو روندا گیا, سپریم کورٹ ختم کر دی گئی, نیب ختم کر دیا گیا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا پورا دفتر ختم کر دیا گیا, کیونکہ چیئرمین رکاوٹ بنتا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب بالا کوٹ پہ سٹرائک کی نا انڈیا نے, تو عمران, ایئر چیف مارشل مجاہد انور اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی زبیر محمود حیات یہ کہتے تھے کہ بدلہ لینا ہے. باجوہ کہتا تھا نہیں, پرے کرو مٹی پو. انہوں نے کہا نہیں لیں گے. وہاں پہ چیئرمین رکاوٹ بنا اور انہوں نے بدلہ لیا. انہوں نے وہ چیئرمین والا کنڈے ہی کاٹ چھوڑا ہے, نہ اسی بانس سے نہ بجی بانسری. یہ 3 سال یہ یاد رکھے جائیں گے, اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی, اس پہ مرثیے لکھے جائیں گے, اس پہ گیت لکھے جائیں گے, اور آصف منیر کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.